لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ناحق کسی مسلمان آدمی کا مال حاصل کرنے کے لیے قسم کھائی تو وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ راوی نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ عز و جل کی کتاب سے اس مفہوم کی تصدیق کرنے والی آیت پڑھ کر سنائی۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے سے تھوڑا سا مول لے لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور نہ قیامت والے دن اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ یہ آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 77 ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو یہاں اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک انسان قسم کھاتا ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی جلالت، اللہ کا نام لے کر اپنی بات میں شامل کرتا ہے، تو اس لیے اسے جھوٹی قسم کھانے سے گریز کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں جھوٹی قسم کھانا جو ہے یہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ حارثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو واجب اور جنت کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے وہ تھوڑی سی چیز ہو؟ آپ نے فرمایا، چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی ہو، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں کہ کسی مسلمان کا ذرا سا حق بھی کوئی جھوٹی قسم کھا کر لے لے، تو اس لیے انسان کو جو ہے یہ عاجزی کی طرف ہی رہنا چاہیے، اور دنیا داری سے بچ کر انسان کو اپنی عاقبت کی طرف نظر رکھنی چاہیے، اور جھوٹی قسموں سے اور کسی دوسرے مسلمان بھائی کا ناحق مال کھانے سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔